السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم نے کل کے درس میں اللہ کے نبی حضرت اشمعیل علیہ السلام کے تعلق سے سماعت کیا کہ ان سے بنی اسرائیل نے یہ کہا، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ جن لوگوں نے ہم سے ہماری زمینیں چھینی ہیں، جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا، ہم اس بادشاہ کی قیادت میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں اور ان سے بدلہ لیں۔ اللہ کے نبی حضرت اشمعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز تم یہ کام نہ کر سکو گے۔ اس پر قوم نے کہا کہ بھلا ہم وہ کام کیوں نہ کریں گے۔ اب آگے بادشاہ کے لیے طالوت کا انتخاب، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر چن لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ پہلے انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی بادشاہ عطا کریں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ منتخب کیا ہے، اب اس کا انکار کرنے لگے کہ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ ان کا اسے بعید سمجھنا دو وجہ سے تھا۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں نبوت لادی بن یعقوب کی اولاد میں آ رہی تھی، اس خاندان سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی تھے۔ چونکہ طالوت ان دونوں قبیلوں میں سے ایک میں سے بھی نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ طالوت ایک غریب شخص تھے، رنگ ساز تھے یا ماشکی تھے، لہذا انہوں نے کہا اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جواب دیا، طالوت بادشاہ کا مستحق اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کر دیا ہے، اور تم سے زیادہ اسے پسند کر کے چن لیا ہے، اور ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، جسے چاہے عطا کر دے، اور اس کے انتخاب میں اعتراض کرنا صاحب عقل کا کام نہیں۔ اور ظاہر چیز جسے تم بھی سمجھ سکتے ہو وہ یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے علم اور جسمانی طاقت زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں طالوت کو تم سے زیادہ حاصل ہیں، اسی وجہ سے وہ بادشاہت کا مستحق ہوا۔ علم اور طاقت بادشاہت کے اسباب کیوں؟ علم اور طاقت حقیقی کمالات ہیں، مال اور مرتبہ ظاہری کمالات ہیں۔ یہ واضح ہے کہ حقیقی کمالات کو برتری حاصل ہے۔ اسی طرح علم اور قدرت انسان کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن مال اور مرتبہ آنی جانی چیزیں ہیں، کبھی حاصل ہو گئیں اور کبھی زائل ہو گئیں۔ ان کا انسان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ صفات عارضہ ہیں۔ علم اور قدرت انسان سے زائل ہونے والی چیزیں نہیں، اور مال و مرتبہ زائل ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو یقیناً علم اور قدرت کو برتری حاصل ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام مملکت چلانے اور جنگوں کے طریقہ کار کا علم رکھتا ہو، جنگی تدابیر کو جانتا ہو کہ کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اسے یہ قدرت حاصل ہو کہ دشمنوں کے شر سے قوم کو بچا سکے اور شہری حدود کی حفاظت کر سکے۔ انہی تمام وجہوں کے پیش نظر بادشاہت کا استحقاق علم اور قدرت پر ہے، مال اور مرتبے پر نہیں۔ عورت اور بادشاہت، جب یہ واضح ہو چکا کہ حاکم صاحب علم اور بہادر ہونا چاہیے، تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کم عقل قوم کو حاکم بنانا بے وقوفی، نادانی اور حماقت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں عورتوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ زیادہ کیا کرو، میں بہت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے تم عورتوں سے بڑھ کر کسی اور کو ایسا نہیں دیکھا کہ عقل اور دین میں بھی کم ہو، لیکن بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو ضائع کر دے۔ عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور ہماری عقلوں میں آخر کیا کمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایک عورت کی شہادت مرد کی شہادت کے نصف برابر نہیں؟ عورتوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عقل کی کمی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم حیض کے دنوں میں نماز اور روزہ ادا نہیں کر سکتی؟ عورتوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ سبحان اللہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عقل کہہ دیا، وہ حکومت کے منصب پر فائز ہو کر بے وقوف ہی رہے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اہل فارس نے بنت کسرا کو اپنی ملکہ بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے عورتوں کو اپنا حاکم بنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے امرا تم میں سے نیک ہوں اور تمہارے اغنیاء سخی ہوں اور تمہارے معاملات مشاورت سے طے ہوں، تو تمہارے لیے زمین کا اوپر کا حصہ نیچے سے بہتر ہے، یعنی زندہ رہنا بہتر ہے۔ اور اگر تمہارے امرا یعنی حکام شریر ہوں اور تمہارے غنی کنجوس ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں ہوں، تو تمہارے لیے زمین کا اندرونی حصہ ظاہر سے بہتر ہے، یعنی مر جانا بہتر ہے۔ طالوت کی بادشاہت پر تابوت کا بطور نشانی آنا، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہیں اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون علیہ السلام۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں، بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم اور شجاعت ہے، اور دونوں باتوں میں یہ تم سب سے ممتاز ہے۔ بائبل میں ہے کہ یہ ایک 30 سالہ نوجوان تھا، اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا، اس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے۔ یہ بن یامین کی نسل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں، بلکہ رب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تمہیں اس کی عطا اور بخشش پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل بھلا کب آسانی سے اپنی ضد سے باز آنے والے تھے؟ فوراً مطالبہ کیا، آپ دلیل پیش کیجئے کہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے، یہ صندوق جس میں تمہاری تسکین اور تمانیات کا سامان موجود ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہیں، جو عمالقہ تم سے چھین کر لے گئے تھے، وہ تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے۔ اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی مزید نشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
جب فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے یا اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے جس پر تابوت رکھا تھا بنی اسرائیل کے پاس لے آئے تو اب انہیں طالوت کے بادشاہ بننے کے متعلق اطمینان ہو گیا، نیز انہیں ڈھارس بن گئی کہ اب یقیناً ہم فتح یاب ہوں گے، کیونکہ انبیاء اکرام کے تبرکات والا صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور پارچہ جات اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا انہیں واپس مل گیا۔ فائدہ، اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون مبارک، بال مبارک تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ایک کپڑے کی ٹوپی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس مارکے میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بال کی برکت سے مجھے کامیاب و کامران کرتا ہے۔ قوم کی آزمائش۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے میرا نہیں اور جو اس کا پانی نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو ہاتھ میں لے لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ اور پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے بولے، ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ بولے، وہ جنہیں اللہ تعالیٰ سے مٹنے کا یقین تھا کہ بار بار کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب طالوت کی حاکمیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی آ گئی تو بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا، وہ ان کے زیر قیادت میدان جنگ میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت نے اعلان کیا، جو لوگ اپنے مکانوں وغیرہ کی تعمیر میں مشغول ہوں، ابھی تک تعمیر سے فارغ نہ ہوئے ہوں، وہ میرے ساتھ نہ نکلیں، اور تاجر جو تجارت میں مشغول ہوں وہ بھی میرے ساتھ نہ نکلیں، اور جنہوں نے نئی نئی شادیاں کی ہوں، ابھی جمع نہ کر چکے ہوں، وہ بھی میرے ساتھ نہ نکلیں۔ میرے ساتھ چلنے والے صرف نوجوان، فرتیلے اور تمام دنیاوی حاجات سے فارغ ہونے چاہیے۔ مقصد یہ تھا کہ میدان جنگ میں آ کر کسی کو بھی گھر کی یاد نہ آئے کہ مجھے فلاں کام کرنا تھا جو مکمل نہیں ہوا تھا۔ حضرت طالوت جب بہت بڑا لشکر لے کر شہری حدود سے باہر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی اشموئیل علیہ السلام نے یا حضرت طالوت نے لشکر کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے دین پر نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ پیا وہی میرا مطیع اور فرمانبردار ہوگا اور میرے دین پر قائم ہوگا۔ ہاں، صرف چلو بھر پانی اس سے لینے کی اجازت ہے۔ یہ آزمائش ان کے لیے بہت سخت تھی کیونکہ ان پر پیاس کی شدت کا غلبہ تھا۔ پانی کو دیکھ کر صبر کرنا ان کے لیے بہت دشوار تھا۔ تمام لشکر والوں نے اس سے پانی پی لیا، صرف 313 تھے جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے صرف ایک چلو پانی پی لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چلو بھر پانی میں اتنی برکت رکھ دی تھی کہ انہیں بھی وہ کافی ہو گیا، اور وہی چلو ان کے خادموں اور ان کی سواریوں کے لیے بھی کافی ہو گیا۔ یہ اس وقت کے نبی کا معجزہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑے پانی سے بہت بڑی مخلوق کو سیراب کرتا رہا۔ یہ کئی مرتبہ ہوا۔ جو لوگ آزمائش میں ناکام ہو گئے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے احکام کے نافرمان ہو گئے، وہ بزدل ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو
نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے انسان کافروں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام اسلامی ممالک کفار سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کر لیا، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ موت تو ایک دن آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جان دے کر جاویدانی زندگی کیوں نہ حاصل کی جائے، جبکہ ایک دن رب سے ملاقات بھی کرنی ہے، تو کامیابی کی ملاقات ہو، اس سے ثواب ملے گا اور اس کی رضا حاصل ہوگی۔ وہ ملاقات کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب حاصل ہو۔ انہیں یقین کا وہ اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا کہ کہنے لگے کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، بے شک زیادہ لوگ ہم سے پھر چکے ہیں، ہم تھوڑے رہ گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امداد حاصل ہو تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ قوم کو آزمانے کی وجہ۔ قوم بنی اسرائیل کا یہ طریقہ تھا، وہ اپنے نبی کی مخالفت ہی کرتے تھے، اس لیے انہیں آزمایا گیا کہ صدیق اور زندیق، مطیع اور عاصی میں فرق ہو جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں ان کو ساتھ لیا جائے، مخالفین کو ساتھ نہ لیا جائے، اس لیے کہ دشمن کے مقابلے میں جانے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ جانا دوسرے مسلمانوں کے لیے زیادہ پریشانی کا سبب نہیں تھا، لیکن دشمن کے مقابلے میں جا کر اگر وہ بھاگ جاتے تو بہت بڑی پریشانی کا سبب ہوتا اور بھاگنے والوں کو بھی زیادہ ذلت ہوتی۔ داؤد علیہ السلام کا جالوت کو قتل کرنا، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، آپ گلاخن یعنی پتھر پھینکنے کا آلہ، اس کے ذریعے بھیڑیوں اور شیروں کو پتھر مارتے تھے۔ آپ کے 7 بھائی طالوت کے ساتھ میدان جنگ میں تھے، جب ان کو خبر پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی کہ کس حال میں ہیں، تو آپ کو آپ کے باپ عیشا نے بھیجا کہ جاؤ اور بھائیوں کی خبر لاؤ۔ آپ علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ بھائی جنگ کرنے کے لیے ایک صف میں کھڑے ہیں، اور جالوت بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے اگر تم حق پر ہو تو میرے مقابلے کے لیے کوئی نہ نکلے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تم اس غیر ختنہ شدہ یعنی کافر کو قتل کیوں نہیں کرتے، لیکن اس کی بہادری کے پیش نظر کوئی اس کے مقابلے میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام جب دوسری صف میں گئے تو دیکھا طالوت لوگوں کو جالوت کے قتل کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا جو اسے قتل کرے اس سے تم کیا سلوک کرو گے؟ طالوت نے کہا اسے اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا اور آدھی بادشاہی بھی دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو راستے میں چلتے ہوئے 3 پتھروں نے آواز دے کر کہا تھا کہ ہمیں اٹھا لو، جالوت کا قتل ہم میں ہے۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیے تھے، ایک پتھر جالوت کے سینے پر مارا، وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے کئی اور لوگوں کو بھی قتل کیا، اس طرح جالوت اور اس کے لشکر کو شکست ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور نبوت عطا کر دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ حضرت اشمعیل علیہ السلام کے واقعات اور یہ باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کی سوانح سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔